बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अब ज़रा आ जाएं सूबों का मामला। नफीसा शाह साहबा ने उसका जिक्र किया। ये जिस तरह इमरान खान के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पे कुछ वज़ीरों की राय मुख्तलिफ थी, कुछ वज़ीरों की राय मुख्तलिफ थी। एक तो इस पे हमें वो ऑन बोर्ड नज़र नहीं आए, एक पेज पे नहीं थे। सूबों के मसले पे भी वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे। आपकी राय जो है वो मुख्तलिफ है राना सनाउल्लाह की राय से। राना सनाउल्लाह की राय जो है वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की राय से मुख्तलिफ है। इसकी क्या वजह है? मीर साहब, इसमें बुनियादी जो चीज़ है कि हमने अपनी ज़ाती राय का इजहार किया है, हम सब ने। एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू देयर पर्सनल ओपिनियंस। और हमने बतौर एक सियासी वर्कर होने के नाते बिल्कुल हमने अपनी ज़ाती राय का इजहार किया। गो कि हम तीनों काबीना का मेंबर हैं, लेकिन काबीना में ये मामला अभी तक आया नहीं। और काबीना में आने से पहले भी मैं तो इस चीज़ को देखें, मेरा बिलीफ है सारी चीज़ पे कि पहले सियासी जमातों के अंदर ये बातचीत होनी चाहिए। वो पहले अपने अंदर ये डिस्कशन करें, ये बहस हो, अपनी कोई सेंट्रल वर्किंग कमेटी हो, कोई सेंट्रल वर्किंग ग्रुप हो, कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, उसमें ये बातचीत हो। उसके बाद फिर सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करें और फिर कोई काबीना में मामला आए और फिर कानून साजी। मैं अगर आपकी ये जो बहस है, बड़ी अच्छी आपने प्रपोजल दी है, मैं आपकी बहस को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अगर आपको माजी में ले जाऊं जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं और अपने नाजरीन को भी बताना चाहता हूं कि ये डिवीजन्स की सतह पे सूबे बनाने की जो प्रपोजल है नहीं है। और ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट है। इंसारी कमीशन रिपोर्ट 14 अगस्त 1983 को जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में ये जारी की गई थी। और इस अंसारी कमीशन की रिपोर्ट का एक पूरा चैप्टर है जी, उसका नाम है सूबों की तश्कील जदीद। और इसका जो सफ़ा नंबर है जी 67। इसके अल्फाज पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह आजकल कहा जा रहा है ना जी कि भारत में देखें कि पहले 47 में कितने सूबे थे और अब कितने सूबे हैं, तो इस डॉक्यूमेंट में भी यही कहा गया है। और भी मिसालें इसी तरह दी गई हैं अंसारी कमीशन की रिपोर्ट में। लेकिन पेज 67 पे अंसारी कमीशन ने 1983 में क्या फरमाया, ये कहते हैं जी, अब ज़रूरत इस बात की है कि सूबाई इंतज़ामिया के इख्तियारात को भी डिवीज़न की सतह पे लाया जाए। अवाम के अक्सर मसाइल का ताल्लुक़ अदलिया से कहीं ज़्यादा इंतज़ामिया से होता है। और इन्होंने कहा है जी कि डिवीज़न्स को सूबे बना दिया जाए। तो डिवीज़न्स को सूबे बनाने की जो प्रपोज़ल है, उसको आज अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल करार दिया जा रहा है, तो अकील मलिक साहब, अब मेरा आपसे सवाल है कि जनरल ज़िया-उल हक साहब के पास सारे इख्तियारात थे। इलेक्शन उन्होंने करवाया गैर जमाती बुनियाद पे 1985 में। 83 में तो वो ऑल इन ऑल थे पाकिस्तान के। क्यों नहीं उन्होंने इस पर अमल दरामद किया? एक तो आप बड़ी तारीखी और नायाब चीज़ निकाल के लाए हैं, तो वो वाकई दाद की भी मुस्तहिक है। और ज़बरदस्त के तारीख के पन्नों में ऐसी चीज़ जो दर्ज है। आपकी हुकूमत पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और अच्छी याद दहानी आपने करवाई। देखें, मैं समझता हूँ कि उस मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं करवाई या क्यों नहीं करवा सके। बिल्कुल, आप जब 85 के इलेक्शन हुए वो गैर जमाती थे, सारे बाकी मामला। लेकिन उसमें ये एक चीज़ ज़रूर है कि दिस डेफिनेटली टेक्स टाइम। मेरे साहब, ये वक्त लगता है। ये एक बहस इससे पहले भी मुख्तलिफ जमातों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर बातचीत हुई है, मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस भी पास हुई हैं, वो भी आपकी नॉलेज में है। लेकिन अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि सियासी जमातें अपने अंदर ये कल्चर डेवलप करके लेके आएँ, बातचीत करें, फिर आपस में बातचीत करें और उसके बाद जो है किसी हतमी नतीजे पे पहुँचें। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है मेरी ज़ाती राय में, मेरी ज़ाती नज़र में। और ये इसलिए कि जिस तरह डिवीज़न की बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, और उसमें भी उस वक्त 83 में भी देखिए कितनी फार साइटेडनेस थी कि क्योंकि अवाम का ताल्लुक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पड़ता है। मैं तो एक दो हाथ आगे गया, मैंने कहा गवर्नेंस अगर बेहतर करनी है तो उसके लिए आपको खाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं, जो आपके ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने, वो ये बिल्कुल आपने कहा। अच्छा, नफीसा शाह साहिबा, अब ये रिपोर्ट बनाई थी मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब ने, जो 70 की असम्बली के भी मेंबर थे, यानी कि वो असम्बली जिसने 1973 का आइन बनाया। इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पाकिस्तान की सूबाई तकसीम दरअसल एक नो आबादियाती ताकत के सियासी और मुआशी
جو سٹیکس ہیں اس کی مرہون منت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے صوبوں کی جو تقسیم ہے, جو ان کی شکل ہے, یہ دراصل ایک کولونیل پاور کی بنائی ہوئی ہے, تو اس کو چینج ہونا چاہیے. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ اس وقت میرا سب سے مسٹری یہ ہے کہ اس وقت ملک میں افراتفری ہے, 2 صوبوں میں ملیٹنسی ہے یا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس وقت ایک سیاسی کشیدگی بھی ہے. اب تھوڑی تھوڑی مجھے لگ رہا ہے کہ سیاست انٹرپلے ہو رہا ہے. اس وقت یہ چیز کہاں سے آئی اور کیوں آئی, میجر کویسچن یہ ہے. اس وقت کا پس منظر جو اگر آپ تاریخ کا کریں انالیسس, تو جب بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ یا سینٹرسٹ پاور اپنے پاور کو امپوز کرنا چاہتا ہے تو وہ صوبوں کو کہیں نہ کہیں کمزور کرنا چاہتا ہے. جنرل ایوب کی بیسک ڈیموکریسیز, وہ بھی ایک بلدیاتی نظام کے تھرو انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا. پھر یہ 2 یونٹس آ گئے, 1 یونٹ کا پلان آ گیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بنگلہ دیش میں موومنٹ شروع ہوئی. پھر جنرل ضیاء الحق نے بھی پہلے بلدیاتی نظام لے کے آئے, اس کے اوپر اپنا پاور انہوں نے ریسٹ کیا. جنرل مشرف نے بھی یہ کیا. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ خاکہ اس وقت اس کی ضرورت کیوں آئی, اس کی نیت پیچھے کیا ہے. جب آئین میں ایک 73 کا آئین وہ چیز ہے, وہ ہمارا ایک پریشس ڈاکیومنٹ ہے کہ جہاں بھی ہم ملک بکھر جائے اس کو سمیٹتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے میرا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا ایک خیال تھا کہ سینٹر سے پاور صوبوں کو منتقل ہوگی اور صوبوں سے پاور لوکل گورنمنٹس کو منتقل ہوگی اور مسائل حل ہو جائیں گے. اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو یہ میں آج انصاری کمیشن کی رپورٹ کا دوبارہ حوالہ نہ دے رہا ہوتا. آپ نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتیں جنہوں نے 18ویں ترمیم منظور کروائی وہ اس پہ عمل درآمد کرنے میں ناکام ہیں؟ نہیں, دیکھیں بہت اہم کویسچن ہے. تو کویسچن تو بلدیات ہے نا, آپ بلدیات پر بحث کریں. اگر بلدیات پر ہم 4-5 پارٹیز جن کے پاس ہر ایک کے پاس صوبہ ہے, ان کے پاس ایک صوبہ ہے, ان کے پاس ایک صوبہ ہے, اور ہماری پارٹی کے پاس ایک صوبہ ہے. آپ میں چیلنج سے کہتی ہوں ہر صوبے میں دیکھیں کہ بلدیات نے کتنی پروگریس کی ہے. سندھ ول بی دا ٹاپ. کراچی جو کہ سندھ کا کیپٹل ہے, جی, وہاں پہ تو میں نہیں, آپ کی بات بڑے احترام کے ساتھ میں نہیں مانتا کہ وہاں کے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں آپ کے میئر سے. نہیں, بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے, لیکن اس کے ڈائنامکس, اربنائزیشن کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں. اس وقت اب بلدیات میں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے 2 راؤنڈز کیے ہیں الیکشنز کے. انہوں نے کیے ہیں لیکن انہوں نے ٹرانسفر ریسورسز نہیں کیے. پنجاب میں 11 سال, ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے 11 سال کا بن گیا, 11 سال ہو گئے الیکشن نہیں کرا رہے. اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم دسمبر میں کروا دیں گے. بلدیات پر ہونا چاہیے. بلدیات پر اگر آپ آئین میں کچھ چینجز لے کے آئیں, میرا اپنا ذاتی یہ ویو ہے, میری پارٹی کا شاید یہ ویو نہ ہو, میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کو ڈی لنک کرنا چاہیے اس صوبے کی مشاورت کے اوپر. الیکشنز اگر کنسسٹنٹلی ہو, ہم نے تو الیکشنز, آپ ڈسٹرکٹ ناظم رہی ہیں جی, لیکن میں مشرف کے پلان سے بالکل اگریڈ نہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ بھی بدنیتی پر مبنی تھا. انہوں نے صوبوں کو ڈسٹروائے کر کے, لتاڑ کے, صوبوں کی اکائیوں کو لتاڑ کے وہ بلدیات لکھے, اسی لیے وہ نہیں چلا. یہ سسٹینیبل ہے, لیکن اب صوبوں کو اور وفاق کو مل کر مشاورت کرنی ہوگی کہ اس بلدیات کو زیادہ ایفیکٹو کیسے بنائیں. ٹھیک ہے. اب بپی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نئے صوبوں کے مسئلے پہ کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے ماضی میں عمران خان صاحب بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, تو اب آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میر صاحب, where there is a will there is a way. جب کبھی صوبے کی بات آئی ہوگی, یہ دونوں سیاسی جماعتوں میں آپ دیکھیں ایک ٹیریٹوریل مائنڈ سیٹ نظر آئے گا. ہم اپنے صوبے تقسیم نہیں کرنے دیں گے. کوئی ان سے پوچھے کراچی سے گھوٹکی 700 کلومیٹر ہے, لاہور سے صادق آباد رحیمیہ خان کی آخری تل 700 کلومیٹر ہے. کیا ایڈمنسٹریٹو یہ پاسبل ہے؟ ہم نے 2008 میں اپنا مینیفیسٹو بنایا تھا. اس وقت سیف اللہ نیازی صاحب تھے, مرحوم نعیم الحق سے, حامد خان صاحب تھے. اس وقت 19 صوبے ہمارے مینیفیسٹو میں لکھے, 19 صوبے بننے چاہیے تھے. یہ تب کا ہمارا مینیفیسٹو ہے. 2018 میں جو ہماری گورنمنٹ آئی تھی, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم صوبے بنانے کے حق میں. جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہوئی, سیکریٹریٹ بن گیا بہاولپور ملتان میں, ایڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری نامینیٹ ہو گئے, پہنچ گئے, اور ایک سیکریٹریٹ سٹارٹ ہو گیا. لیکن انفارچونیٹ جیسے مسلم یونین گورنمنٹ آئی بند کر دی. ہم صوبے کے حق میں, لیکن ایک ایشو آتا ہے, میں بار بار اس لیے کہتا ہوں,
اور میں بی بی کی بات سے ایگری کرتا ہوں. آپ کے ایشوز ہیں بلوچستان میں, آپ کے ایشوز ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کے اپنے لاجکس ہو سکتے ہیں صوبہ نہ بنانے کے, لیکن ایک لاجک بڑا اسٹرانگ ہے کہ جب کوئی صوبے کے عوام کسی کے اوپر راضی نہ ہو, وہاں سینسٹیوٹی ہو, تھوڑا سا اس میں ان کو آن بورڈ لینا امپورٹنٹ ہے. ادروائز جو ہارڈ بننگ ہے وہ ڈینجرس ہو سکتی ہے. اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ایک سینٹیمنٹ ہے جو تقسیم کے حوالے سے کمفرٹیبل نہیں ہے. سو پیپلز پارٹی کا یہ جو پوائنٹ ہے کہ جی آپ ہم کو آن بورڈ کیے بغیر صرف اپنے سیلف, یہ صرف پیپلز پارٹی کا پوائنٹ نہیں ہے, یہ سندھ میں اور بھی بہت سی پارٹیاں ہیں. سو سندھ میں ایک پوائنٹ ہے, اس میں تھوڑا سا ان کے ساتھ کمفرٹ زون کریٹ ہونا چاہیے. ایک بمبارڈ کر کے بلڈوز کر کے اگر صوبے کا کانسیپٹ سندھ میں لایا گا, اٹ کوڈ بی ڈینجرس. چھوٹا دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ, کیا وارڈ ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے, کیا یونین کاؤنسل نہیں ہے, کیا میونسپل کمیٹی نہیں ہے, کیا ڈسٹرکٹ نہیں ہے, کیا ڈویژن نہیں ہے, یہ بھی تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. اس وقت 130 ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں کالڈ دا ڈسٹرکٹس, آپ کے ہیں نا, وہاں پر آپ کی ڈی سینٹرلائزیشن ہے, آپ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں. آپ 33 صوبے بنائیں گے, آپ کا اس کا کولوسل ہیومنگس کیوس ہوگا. آپ کی پوری بیوروکریسی اچھاڑ پکاڑ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. فنڈز کدھر ہیں آپ کے پاس؟ 33 نہ مانے, وہ کہہ رہے ہیں 19 بنا لیں. نہیں, لیکن آئین میں جو روڈ میپ دیا گیا ہے اس کے تحت آپ جو بھی بنانا ہے بنائیں. آئین میں یہ کہا گیا کہ جس صوبے میں ایک آپ نے نیا صوبہ بنانا ہے, اس کی صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے ایک قرارداد منظور کرے.